نفل کر رہا ہوں خالی. تو اسی سوچ میں رات ہو گئی اور اس رات اسی مقام پر, اسی عرفات کے مقام پہ آنکھ لگ گئی. تو آنکھ جب لگی تو میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہے, کأن القیامت قد قامت, قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگوں کا حشر بپا ہے اور صحائف اور اعمال نامے کھولے گئے ہیں. پھر اس کے بعد میزان اور ترازو بھی قائم کیا گیا ہے, پل صراط بھی نظر آ رہا ہے مجھے قیامت کے میدان میں. آنکھ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد فتحت ابواب الجنان والنیران, جنتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, دوزخوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ پورا منظر مجھے خواب میں دکھائی دیا. جب دکھائی دیا تو میں نے دیکھا, جب جہنم کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا تو جہنم خود آواز دے رہی تھی اور پکار کے کہہ رہی تھی اور میں سنا, جہنم کو کہتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہی تھی اے پروردگار اللہم وقل حجاج حری و بردی, اے پروردگار تو مجھ سے حاجیوں کو بچا لے. جہنم کیا کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار, انہوں نے خواب میں دیکھا میدان حشر میں کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے, آگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی, جہنم دعا کر رہی اے پروردگار وقل حجاج حری و بردی, میری حرارت سے میری ٹھنڈک سے حاجیوں کو بچا لے, تو حاجیوں کو محفوظ رکھ لے, مجھ پہ نہ بھیج, میں جہنم ہوں, آگ ہے. تو اس کے بعد وہ جہنم کہنے لگی حاجیوں کے علاوہ جو ہیں ان کو اگر تو بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج لے, مگر حاجیوں کو بچا لے. تو جب یہ ندا میں نے سنی تو اس کے بعد پھر وہ جہنم آگے کہنے لگی تھی, جملے تھے اس کے, حاجیوں کو اس لیے مجھ سے بچا کیونکہ حاجی لوگ دوران حج پیاس کو بھی برداشت کیے تھے, اس کو پیاس اور بھوک کو بھی برداشت کیے تھے. اس زمانے اس دور کے اعتبار سے سوچیں, اب آج تو اچھا لے جا رہے ہیں, وہ ٹریولز والے اچھا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے اندر تھوڑا سا ہوتی ہے نا مشقت. تو وہ کہنے رہی تھی جہنم کہ پیاس کو برداشت کیے, وحر عرفات کی گرمی کو بھی برداشت کیے ہیں یہ لوگ, اور لہذا یہ عرفات کی گرمی, حج کے درمیان کی پیاس اور بھوک کو, مشقت کو, تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اے پروردگار آج قیامت کے دن تو ان لوگوں کو مجھ سے محفوظ کر لے, ان لوگوں کو مجھ سے بچا لے. پھر اس کے بعد وہ جہنم عرض کر رہی تھی ان کو شفاعت بھی عطا فرما. اس کے بعد وہ شیخ کہنے لگے خواب میں جب دیکھا تو اچانک نیند سے خواب سے بیدار ہو گیا. وصلیت رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھا, پھر میں سو گیا. ان کو یہ خیال ہوا تھا کہ یہ خواب شاید غلط ہے, ایک مرتبہ کا خواب ہے, خواب کچھ بھی پڑھتے رہتے, تو ان کے دل کے اندر یہ آیا تھا کہ شاید خواب غلط ہے. یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے میں پھر سویا, آنکھ لگی, اسی مقام پر میں نے اسی طریقے کا ہو بہو خواب پھر دیکھا دوسری مرتبہ سونے کے بعد. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب پھر میں دوسری مرتبہ خواب میں دیکھا تو وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یہ جاننا چاہا, تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا یہ خواب من اللہ ام من الشیطان, یہ جو خواب ہے اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. تو آواز آنے لگی بندے یہ میری طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد آواز بعد میں آئی, بڑا لطف و کرم ہوتے ہوئے بعد میں آواز آئی مد یمینک, تو اپنے سیدھے ہاتھ کو پھیلا دے. خواب میں ہو رہا سیدھے ہاتھ کو دراز کر لے, تو میں نے سیدھے ہاتھ کو دراز کر لیا. تو چونکہ میں شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ خواب حقیقت پر مبنی ہے, اس خواب پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے, خواب ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی, پھر اس کے بعد میرے اطمینان قلبی کے لیے بیدار ہونے کے بعد بھی میرے کو یقین ہو جائے تو ہاتھ کو دراز کرنے کے لیے کہا گیا خواب میں. میں ہاتھ جیسا ہی دراز کیا فَإِذَا عَلَى كَفِّي مَكْتُوبٌ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَزَارَ الْبَيْتَ شَفَّعْتُهُ فِي 70 مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.
آواز آئی کہ اے تجسس میں پڑھنے والے بندے ہاتھ دراز کر لے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک چٹھی آئی. کیا آئی؟ یہ حضرت سفیان ثوری نقل کر رہے ہیں، امام بخاری جن کی حدیثیں لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے میرے ہاتھ میں چٹھی آئی. وہ جو چٹھی آئی تو آنکھ کھل گئی. چٹھی آئی تو آنکھ کھل گئی. تو اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ جو بھی عرفات کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور بیت اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیا، تو یہ کرنے پر نفلی طور پہ اگر کر لیا ہے تو یہ کرنے پر اس شخص کے مرتبے کا تو عالم بہت اونچا ہے. میں ایسے شخص کو اس کے خاندان والوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرنے والا بناؤں گا. کس شخص جو عرفات میں کھڑا ہو گیا، نفل میں کھڑا ہوا سا، نفل میں، نفلی حج میں، فرض میں نہیں. پھر کعبے کی زیارت کر لیا ہے نفلی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ تو بخشا ہی جائے گا، لیکن اس کا اتنا مرتبہ بلند کروں گا کہ اس کے خاندان والوں میں سے 70 لوگوں کی وہ بروز محشر شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نفلی کام، نیکی، چھوٹی یا چھوٹا خیر، بڑا خیر، چھوٹی اچھائی، بڑی اچھائی، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، ایسا سمجھ کے ترک نہیں کرنا ہے. ترک نہیں کرنا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ جو بھی نیکی کا کام بندہ کرتا ہے، جس کا میں نے صراحتاً حکم بھی نہیں دیا، نیکی کا کام ہے، وہ کرتا ہے اپنی خوشی سے، تو میں اس کو ضرور اس کا صلہ عطا کرتا ہوں. تو لہذا آج کے اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پھر یہ تصور پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں. بھائی فرض کی بہت بڑی اہمیت ہے. فرض پہلے کریں، فرض پہلے ادا کریں. فرض اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے مقررہ چیز ہے. فرض کا بہت بڑا درجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں جہاں جیسا جیسا خیر کے کام کا موقع ملے سارے خیر کرتے جائیں. کیونکہ حدیث شریف میں آیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دے دیا، مغفرت ہو گئی. بلی کو پانی پلانے سے کسی عورت کی مغفرت ہو گئی. تو چھوٹے خیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کرتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ہر قسم کا خیر کرنے والا، پھر ہر قسم کے خیر کو چاہنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.